بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم زی ٹاک کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج سے پورے 570 سال پہلے 29 مئی 1453 میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ ناظرین، قسطنطنیہ سن 330 عیسوی سے 395 عیسوی تک رومی سلطنت اور 395 عیسوی سے 1453 عیسوی تک بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت رہا، اور 1453 میں فتح قسطنطنیہ کے بعد 1923 عیسوی تک سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت رہا۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد سلطان محمد فاتح نے اس شہر کا نام اسلام بول رکھا، مگر ترکوں کو اسلام بول بولنے میں مشکل ہوتی تو وہ اسے استنبول کہتے تھے، اسی وجہ سے اس کا نام استنبول پڑا۔ یہ شہر فتح کرنا بے حد مشکل تھا۔ اس شہر کی فصیلیں بہت مضبوط تھی، اس کے صرف ایک طرف خشکی اور باقی جانب سمندر ہونے کی وجہ سے بھی مشکلات تھیں۔ کئی دفعہ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے لشکروں کے لشکر آئے اور اس شہر کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس چلے گئے۔ قسطنطنیہ کے بارے مشہور ہو گیا کہ یہ شہر فتح ہی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ یقیناً تم قسطنطنیہ کو فتح کر لو گے، وہ امیر بھی باکمال ہوگا، وہ لشکر بھی باکمال ہوگا۔ رسول اللہ کی اس حدیث کی وجہ سے ہر مسلمان بادشاہ، خلیفہ اور سلطان نے کوشش کی کہ وہ اس حدیث پاک کا مصداق ٹھہرایا جائے۔ بازنطینی سلطنت کی تاریخ میں قسطنطنیہ شہر پر کم از کم 24 دفعہ حملہ ہوا۔ سب سے آخری حملہ مسلمانوں کے عظیم الشان سپہ سالار سلطان محمد فاتح نے کیا، اور اس نے ہی یہ فتح حاصل کی۔ در حقیقت سلطان محمد نے تخت نشین ہوتے ہی قسطنطنیہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں، یہ ان کا مقصد بن چکا تھا۔ سلطان محمد نے پہلے باقی تمام دشمنوں سے خطرہ ختم کیا، وہ ایسے کہ انہوں نے امیر کرمانیہ سے صلح کر لی، چند بغاوتوں کو ختم کیا اور 3 سال کے معاہدے پر ہورنیاڈے سے بھی صلح کر لی۔ یوں سلطان محمد کو اطمینان ہو گیا کہ وہ سکون سے قسطنطنیہ پر توجہ دے سکتے ہیں۔ پہلا کام سلطان محمد نے قسطنطنیہ سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ایک قلعہ تعمیر کروانا شروع کر دیا۔ اس قلعے کی تعمیر کے دوران ترکوں کی کئی چھوٹی لڑائیاں قسطنطنیہ سپاہیوں کے ساتھ ہوئیں، لیکن یہ بنتا رہا۔ یہ قلعہ 1452 کے موسم سرما سے پہلے تیار ہو گیا۔ باسفورس اب عثمانیوں کے قبضے میں تھا، کوئی بھی جہاز سلطان محمد کی اجازت کے بغیر نہیں گزر سکتا تھا۔ اب سلطان محمد نے باقی تیاریوں پر توجہ دینا شروع کر دی۔ سلطان محمد فاتح نے 1.5 لاکھ کی فوج اکٹھی کی، لیکن صرف فوج کی تعداد ہی اس شہر کو حاصل نہیں کر سکتی تھی، چند مزید انتظامات کی بھی ضرورت تھی۔ یہ شہر مسلط نما تھا، یعنی اس شہر پر صرف زمینی فوج ایک طرف سے حملہ کر سکتی تھی، لیکن یہ حصہ کافی مضبوط تھا۔ یکے بعد دیگرے 3 دیواریں اس حصے کی حفاظت کرتی تھیں۔ اندرونی 2 دیواریں حد درجہ کی مضبوط تھیں، ہر دیوار کا درمیانی فاصلہ 60 فٹ تھا۔ دوسری اور تیسری دیوار کے درمیان 100 فٹ گہری خندق تھی۔ یہ دیواریں 5ویں صدی عیسوی میں بنوائی گئیں، جو اب تک کے تمام حملوں کو ناکام کر چکی تھیں۔ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے ضروری تھا کہ ان دیواروں پر تسلسل سے توپوں سے گولہ باری کی جائے۔ توپوں کا استعمال اس وقت ترک کر رہے تھے، لیکن سلطان محمد فاتح نے پرانی توپوں کو ناکام قرار دے دیا۔ سلطان محمد فاتح نے ایک عظیم الشان توپ بنوائی جس کے گولے کا قطر 2.5 فٹ تھا۔ اس کے علاوہ اس نے چھوٹی توپیں بھی بنوائی جو تیزی سے گولے برسا سکتی تھیں۔ 6 اپریل 1453 عیسوی میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ عثمانی افواج دیواروں سے ٹکراتی رہیں، دیوار پر چڑھنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ دروازہ توڑنے کی کوشش میں بے شمار مسلمان فوجی شہید ہوئے۔ کئی مرتبہ مشیروں اور وزیروں نے مشورہ دیا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، یہ قلعہ فتح کرنا ناممکن ہے، لیکن مسلمانوں کے یہ عظیم الشان سلطان، جو اس وقت میدان میں سپہ سالار کا کردار بھی ادا کر رہا تھا، استقامت کا پہاڑ بن کر دشمن کا مقابلہ کرتا رہا۔ 29 مئی 1453 کو محاصرے کو 54 دن ہو چکے تھے۔ سلطان محمد فاتح اور اس کی فوج نے رات عبادت اور دعا میں گزارنے کے بعد نماز فجر ادا کی۔ 21 سالہ عثمانی سلطان محمد فاتح سپہ سالار بن کر غیر متوقع طور پر اپنی فوج کے اگلے مورچوں میں پہنچ گئے اور شہر پر زبردست حملہ کیا۔ توپوں کی گولہ باری کی وجہ سے جس جگہ سے شگاف تھا رستہ کھل گیا۔ سلطان محمد بھی عزم و حوصلے کی اعلیٰ مثال تھے، خود کمان سنبھال کر ایک شدید اور تازہ دم حملہ کروایا۔ سلطان محمد کے شاہی دستے نے سلطان کی کمان میں آ کر
ایسا کاری حملہ کیا اور شاہی دستہ شہر میں داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے ہی عثمانی فوج بھی شہر میں داخل ہوتی چلی گئی۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد عثمانیوں نے جرأت و بہادری کی ایک اعلیٰ تاریخ رقم کی اور شاہی دستے کے حسن نامی کمانڈر نے قلعے کی دیوار پر چڑھ کر عثمانی پرچم لہرا دیا۔ اس طرح 29 مئی 1453 کو یہ شہر سلطان محمد فاتح نے فتح کر دکھایا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مصداق ٹھہرا۔